نماز کا فاطمہ سے کتنا گہرا تعلق. فاطمہ کا چاہنے والا اور فاطمہ کی ماننے والی ہر گناہ کرے گی، نماز میں کبھی سستی اور لاپرواہی نہیں ہوگی. ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ فاطمہ کا ایک نام ہبہ بھی ہے. ہبہ مانے گفٹ، ہبہ مانے تحفہ. اور یہ گفٹ اور تحفہ اس لیے کہا گیا کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تھے، ہر جگہ کا دستور ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو گھر والا اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے. گرچہ یہ اصول ہم لوگوں کے لیے استعمال نہیں کرتے لوگ، لیکن بہرحال ایک اصول ہے یہ کہ مہمان آتا ہے کوئی تحفہ دیتے. اب پیغمبر بطور مہمان گئے. ایک جملہ میں کہہ چکا ہوں، پیغمبر خود سے بن بلائے نہیں گئے تھے، باقاعدہ بلایا تھا فل پروٹوکول کے ساتھ. اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ تحفہ معراج وجود فاطمہ ہے. وہ سیب کھلایا جنت کا جس سے نور فاطمہ وہاں سے یہاں آئی. تو یہ فاطمہ معراج کا تحفہ ہے نا. مگر یہ آپ دو حدیثیں الگ الگ سنتے ہیں تو کبھی ملا دیجئے گا. دوسری جانب یہ بھی ہر ایک کو پتا کہ اسلام میں جو نمازیں واجب ہوئی ہیں وہ معراج کی رات واجب ہوئی. جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے تو واپس آئے تو نماز دی گئی. پیغمبر جب معراج کر کے آئے تو بتانے لگے امت کو میں نے کیا دیکھا. جنت بتائی، قاب قوسین بتایا، وہ جگہ بتائی جہاں جبرائیل بھی رک گئے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، پیغمبر اکیلے گئے، سب بتا رہے ہیں. اب امت میں کئی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بھئی ہمیں بھی کوئی موقع دیجئے کہ ہم بھی پہنچ جائیں اللہ کے اتنا قریب. قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ دنا فتدنا فتدلّا. وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیے ہم اللہ کے اتنے قریب پہنچ جائیں. پیغمبر نے فرمایا بہت آسان ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. جس طرح میں اللہ کے قریب معراج میں گیا، تم نماز پڑھو اللہ کے اتنے ہی قریب پہنچ جاؤ گے. تو اب یہ دیکھیں نماز تحفہ معراج ہے، فاطمہ تحفہ معراج ہے. یعنی دونوں چیزیں معراج کو دی گئی ساتھ ملا کر. اتنا نماز کا اور فاطمہ کا تعلق ہے